یہ کہہ رہا ہوں اور اوت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اوت لی جاتی ہے، کہ اوت پہ کہہ رہا ہوں، حلف پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آ کے ڈی جی آئی سے نے مجھے کہا کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے رہائی نہیں دینی، اور ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ 2 سال سے لگے ہوئے تھے مجھے گرانے کے لیے، مجھے ہٹانے کے لیے، مجھے سزا دلوانے کے لیے، میرے خلاف کیسز بنانے کے لیے، اور وہ کرنل پکڑا گیا رنگے ہاتھوں وہاں جسٹس جج بشیر محمد بشیر کی عدالت میں۔ اور کیا کر رہے تھے انہوں نے پوچھا، اس صحافی کو بھی میرا خیال ہے کہ فل مارکس ملنے چاہیے جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، اور دوسرا کہ مجھے بھی ذرا ہمیں بھی یہاں پہ اندر داخلہ دلوا دیں۔ تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں بھائی، یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کو ایک ہی چھتری کے نیچے لاؤ، کل شہباز شریف کو پکڑا ہے آپ نے، آج میں نے اپنی سی سے یہ بات کی ہے، شہباز شریف کو آپ نے پکڑا ہے جو الحمدللہ جدی پشتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ایک سندھی خاندان کے تعلق رکھتا ہے، جو کہ 1960s میں 1972 میں جب نیشنلائزیشن ہوئی ہے، اربوں روپے کا کاروبار تھا میرے والد صاحب کا۔ تو اس سے تو آپ اپنا اس کو پوچھ گچھ کرنے سے پہلے آپ پکڑ کے لے گئے ہیں، اریسٹ کر لیا آپ نے، جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ موصوف جو ہیں عاصم باجوہ، جنرل عاصم باجوہ، انہوں نے یہ جو اتنی بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں، اور بیٹے بھی اربوں روپے کے مالک، اور ان کی بیگم صاحبہ بھی اربوں روپے کی مالک، تو ان کو تو کوئی نیب نہیں پکڑنے آیا، کسی اپنا کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا، کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہ کہتے جی میں استعفیٰ دینے گیا، مجھے میرا استعفیٰ عمران خان نے واپس کر دیا۔ یہاں بات کہ ہو رہی ہے جی احتساب کی، اور سب کا احتساب، یہ پھر یا تو پھر یہ کوئی اور مخلوق ہے یہ باجوہ صاحب جو ہیں، جو ہے یہ عاصم باجوہ صاحب، یا پھر ہم شودر قسم کے لوگ ہیں جو اپنا جن کو خدا نہ خواستہ یہ سمجھا جائے کہ جی اپنی عزت آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب چاہے ان کو ہتھ کڑیاں لگا دو، اور وہ ایک اسپیشل کلاس کا آدمی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ہم نے جو بات کی ہے یہ بالکل بھائی قانون قاعدے کی بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے، اس میں کون سا میں نے کوئی الفاظ ایسے کہے ہیں؟ یہ بات اگر ہم نہیں کہیں گے تو پاکستان کو پھر ہم ڈبو دیں گے اپنے ملک کو لا قانونیت میں اور ناانصافیوں میں، اور کیا اس کو غرق کر دیں گے ہم اپنا ان لوگوں کے اپنا سامنے، جو اپنا ایک نہل بندے کو پکڑ کے لے آئے ہیں، وہ بھی الیکشنز رگ کر کے، کہ ہم منہ پہ ٹیپ چڑھا لیں ہم الیکشنز رگ ہوئے ہیں، الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے، تو نہ کہیں، کیوں نہ کہیں؟ کیوں ڈریں؟ کس سے ڈریں اور کائے کو ڈریں؟ میرے خیال ہے کہ ان سب چیزوں کا نوٹس پوری قوم کو لینا چاہیے۔ اور میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں بھی کوئی خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کوئی بغیر سوچے سمجھے بات کر رہا ہوں، پوری ہوش سے میں باتیں کر رہا ہوں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ان لوگوں کو کٹہرے پہ لانا چاہیے کہ کس نے دھاندلی کی، کیوں دھاندلی کی، اور کیوں ایک پارٹی کو ہروایا، ایک کو جتوایا، وہ بھی پورے ملک کے ووٹ اکٹھے کر کے، فاٹا بھی، ایم کیو ایم بھی، دوسرے بھی، انڈیپینڈنٹس بھی، اور 4 ووٹوں سے آپ اس کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، 4 ووٹوں کی برتری سے۔ یہ سارے ہارڈ فیکٹس ہیں، ریالٹیز ہیں بھائی، ریالٹیز ہیں یہ، ان کو ایسے ہم پھاڑ کے پھینک نہیں سکتے، اور ان کا ایک دن حساب ہو جانا ہے، اور حساب ہوگا
یہ ملک سیدھا ہو. یہ سب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو تقریر تھی بڑی میں نے گفتگو. یہ سب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تقریر اداروں کے خلاف کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں؟ بھائی دیکھو بھائی بات سنیں جو فوجی افسر فوجی جوان جو جا کے وہاں پہ بارڈرز پر لڑتے ہیں، خندقوں کے اندر بیٹھ کے اپنا دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، جو پاکستان کا تحفظ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، ان کو تو نواز شریف کا سلام. اصل ہماری فوج یہ ہے. لیکن یہ چند لوگ ہیں بھائی، چند لوگ جو ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اصل فوج کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور پھر اپنے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بدنامی کا باعث نہ بنے اور یہ اپنا اصل ہماری فوج وہ ہے جس کو میرا دل تسلیم کرتا ہے، میرا من تسلیم کرتا ہے. میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں اور اس فوج کے لیے الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. اربوں خربوں خرچ کیے ہیں ہم نے. ایٹمی قوت اللہ کے فضل و کرم سے بنایا ہم نے. JS-17 ہم نے ماشاءاللہ بنایا چائنا کے ساتھ مل کر. اور یہ جو جتنے بھی آپ کے جو اس وقت یہ جو میزائلز ہیں، آدھے میزائلز تو ماشاءاللہ میں نے اپنا اللہ کے فضل و کرم سے تیار کروائے. اور یہ جو ٹام ہاک ہے جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف نے